السلام علیکم ناظرین، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے، جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ نے یکم صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا اور معرکہ معطہ میں شامل ہوئے۔ اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے اور اس روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی، اور آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ آپ کاتبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس ہیں، جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے ارواح بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں، جن کے ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بد ندا ہو گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے وہ عظیم جرنیل کے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی عزت سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرا گئے اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کی مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جمع مردی کا عظیم پیکر تھے، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان تھا، حلقہ یاریہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کے قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کی سرحدی علاقے بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر
بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے جبکہ 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ جنگ یمامہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسیلمہ اپنے قبیلے ربیعہ کے 40,000 جنگجو کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاست، بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بھپرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم الحرام 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جہاں پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے، ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حمان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ ہم شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حضرت یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں
जहां तीर के निशान और नेज़े के घाव ना हो, मगर हाय अफसोस कि आज मैं मैदान जंग के बजाय बिस्तर पर मर रहा हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज थे और आपका इंतकाल हुआ तो इनके विरसे में एक घोड़े और सामान्य हर्ब के सिवा कुछ ना था। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।